آج جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب لوگ یہ لوگ کیا ہے، یہ سب دکھائی دے رہا ہے انہیں سب دکھائی دے رہا ہے کہ غزوہ کے وہ معصوم بچوں کے ہاتھ میں پتھر ہے، یہ پتھر سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، یہ معصوم نوجوان، یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے یہ بچے اور بچیاں، ان کے ہاتھ میں پتھر ہے، پتھر کے ڈھیلے ہیں، اور وہ پتھر کے سے وہ ٹینک کا، یہودی ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج وہ دور گیا، وہ زمانہ گیا جہاں تلوار کی جنگ ہوا کرتی تھی، تلوار کا سے مقابلہ ہوا کرتا تھا، تلوار سے جہاد ہوا کرتا تھا، دشمن بھی تلوار کے ذریعے آتا تھا، ہتھیار ان کے پاس تلوار تھا، اور اہل حق بھی، صحابہ بھی جو جہاد کیا کرتے تھے، فتح ہوا کرتے تھے، ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بھی جو ہتھیار تھا وہ تلوار ہی تھا۔ یہ لوگ تلوار سے لڑا کرتے تھے، جہاد کیا کر سکتے۔ آج دور بدل گیا ہے، آج زمانہ تلوار سے لڑنے کا نہیں رہا، آج آپ کا مخالف جو ہتھیار سے لیس ہے اسی ہتھیار سے آپ کو بھی لیس ہونا پڑے گا۔ اسرائیل اگر بم برسا رہا ہے، اس کے پاس سارے جدید آلات موجود ہیں، لڑنے کے اسلحے موجود ہیں، تو اہل ایمان ملکوں کے پاس بھی وہ سارے اسلحے ضروری ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو 1000 خالد بن ولید بھی اس زمانے میں آ جائے تو اسرائیل کو وہ فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خالد بن ولید تو آ سکتے ہیں، لیکن خالد بن ولید کے پاس بھی وہ ہتھیار ہونا چاہیے جو یہود و نصارہ کے پاس ہتھیار ہے۔ تب آپ فتح کی، کامرانی کی، کامیابی کی، تب آپ یہ سوچ سکتے ہیں فتح کی، ورنہ وہ آپ ان کے مقابلے میں پتھر ماریں گے، وہ ٹینک چلا رہے ہیں، یہ معصوم۔ لیکن زمانے کو یہ پیغام جا رہا ہے، دنیا یہ دیکھ رہی ہے، حق پسند قوم یہ مشاہدہ کر رہی ہے، حق پسند لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا آج مشاہدہ کر رہی ہے کہ یہ مظلوم فلسطین بچوں کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور یہ پتھر سے مقابلہ ٹینک کا کر رہے ہیں۔ یہ آج دیکھ رہے ہیں، یہ آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات و دن اسرائیل کے ٹینک، اسرائیل کے وہ سارے جدید آلات ان پر، وہ سارے بم ان پر، میزائلز ان پر گرائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ برادران محترم، آج ضرورت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آج اپنے مسلم بھائی کے لیے کیا کر سکتے؟ ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں نا، آج ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ یہ ملک کی مسلم ممالک کی ذمہ داری تھی کہ وہ انہیں مقبوضہ فلسطین سے اسرائیل کو ہٹایا جائے۔ یہ اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے بربریت اور ان کے ظلم کے لیے قوانین بنا کر ان پر لگام لگایا جائے، لیکن اقوام متحدہ کی بھی کیا حیثیت رہ گئی؟ آج دیکھیں اس کا دوست امریکہ، اسرائیل کا آج اس کی مدد کے لیے آج آ گیا، مدد کے لیے پہنچ چکا ہے، اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ آ چکا ہے، لیکن آپ کے کوئی مسلم ممالک ان کو مدد کے لیے نہیں، ان کو بے یار و مددگار ان کو خطے میں چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان کا مددگار اللہ ہے، اللہ اس کے رسول کی مدد سے یہ لڑ رہے ہیں۔ آپ ان کے بچوں کو آپ دیکھیں گے، آپ ان کی ایمانی حرارت کو دیکھیں گے، ان کی ایمانی حمیت
حمیت کو دیکھیں گے، آپ ان کے ایمانی طاقت کو آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے فوجیوں سے ٹکرا رہے ہیں، فوجیوں سے لڑ رہے ہیں، اور انہیں خوف نہیں ہے، انہیں موت کا ان کو خوف نہیں ہے، ان کی شہادت کا انہیں ڈر نہیں ہے، انہیں ان کے موت سے انہیں ڈر نہیں لگتا۔ یہ وہ فلسطین، اہل ایمان فلسطین، معصوم بچے اور معصوم قوم ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، فلسطین کی مدد کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی، سنیں حدیث سنیں آپ، یہ فلسطینیوں کے لیے ایک ہتھیار ہے، یہ جہاد کے لیے ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے حدیث یہ مسند ابو یعلا میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے دروازے پر ٹھہر کر اور اس کے اطراف و اکناف میں ٹھہر کر وہ جہاد کرے گی، وہ قتل کرے گی، وہ قاتل کا مقابلہ کرے گی، وہ جہاد کرے گی۔ کب؟ میرے آقا نے فرمایا 1400 سال پہلے غیب دان نبی نے یہ بشارت عطا فرمائی تھی۔ اہل فلسطین سنو، اہل فلسطین کے لیے بشارت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک جماعت میری امت میں ایسی ہوگی جو ابواب بیت المقدس پر ٹھہر کر وہ جہاد کرے گی، اور کب تک؟ اور اس کے اطراف و اکناف میں وہ ٹھہر کر جہاد، اپنا اطراف و اکناف میں جہاد کرے گی، اور کب تک جہاد کرے گی؟ یہ صبح قیامت تک جہاد کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ فلسطینی قوم کے بارے میں بشارت ہے، رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بشارت عطا فرمایا کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ابواب بیت المقدس پر ٹھہر کر یہ جہاد کرتی رہے گی، اطراف بیت المقدس میں یہ جہاد کرے گی، لڑتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا کب تک جہاد کرے گی؟ میرے آقا نے فرمایا صبح قیامت تک جہاد کرے گی، یہ قیامت تک جہاد کرتی رہے گی۔ یہ قوم کے بارے میں، فلسطینیوں کے اہل ایمان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ مجاہدین ہیں، یہ جہاد کریں گے، یہ حق سے لڑیں گے، اور جو لوگ انہیں رسوا کرنا چاہیں گے، سنو مصطفیٰ نے کیا فرمایا، جو لوگ ان مجاہدین کو رسوا کرنا چاہیں گے انہیں وہ کبھی رسوا نہیں کر پائیں گے، انہیں وہ کبھی رسوا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج بم برسائے جا رہے ہیں، آج اہل فلسطین کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھو یہ اہل ایمان معصوم بچے یہ کس طرح فلسطین کے یہ معصوم بچے، یہ معصوم لوگ، مظلوم لوگ آج بھی یہ جہاد کر رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، اور 70-75 سال سے اسرائیل ان پر ظلم کر رہا ہے، ان پر بربریت کر رہا ہے، ان مظلوم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں لہو لہان کر رہا ہے، انہیں قتل عام کر رہا ہے، معصوم بچے اور بچیوں کا قتل ہو رہا ہے، خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، جوان مارے جا رہے ہیں، خون مسلمانوں کا بہ رہا ہے، پانی سے زیادہ ان کے خون سستے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود قربان جاؤ اہل فلسطین پر، قربان جاؤ ان مسلمانوں پر، قربان جاؤ ان کے ان اہل ایمان پر، قربان جاؤ ان کی حمیت پر، اور سلام ہو ان اہل ایمان فلسطینیوں کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے خاطر جو ہے اللہ
کے نبی علیہ السلام وہ مقام جو پیغمبروں کا نبیوں کا مقام ہے، وہ مسجد اقصی جو قبل اول ہے، اس کے حفاظت کے خاطر وہ لوگ اپنے تن کی، اپنے دھن کی، اپنے من کی، اپنے اولاد کی، اپنے جاہ و مال کی، ہر وہ چیز کی وہ قربانی دے رہے ہیں اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مسجد اقصی کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ان کا خون رائگا جانے والا نہیں ہے، ان کا خون برباد ہونے والا نہیں ہے۔ وہ صدیوں سے وہ ظلم کے شکار ہو رہے ہیں، صدیوں سے ان کی زمین پر صدیوں پہلے قبضہ کیا گیا اور دن بدن اسرائیل ان کی زمین پر قبضہ کرتے جا رہا ہے، ان کے مکانات پر قبضے ہو رہے ہیں، انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ نہتے مسلمان ہیں، نہتے فلسطین ہیں، یہ اپنی بقا کے لیے، اپنے زمین کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے خطے کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، عربوں کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی ایک مسلم ممالک ان کی مدد کے لیے آنے کو تیار نہیں، ایک ملک ان کی مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ کے رسول ان کے مددگار ہیں۔ ہم مدد نہیں کر سکتے، ہم نہتے ہیں، ہم پاور میں نہیں ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں، آپ ان کی فتح کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی فتح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار تو ایسا رب ہے مولا کہ تو نے اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے مولا تو نے ابابیل کو بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت فرمایا ہے۔ اے پروردگار تو سارے جہاں کا پالنہار ہے مولا، تو وہ رب ہے جس نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے دربار میں پالا ہے۔ اے مولا تو تو ایسا رب ہے پروردگار، تو اتنا پاورفل و قادر ہے کہ مولا تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر انہیں کامیابی اور انہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اے میرے مولا تو اہل فلسطین کو فتح عطا فرما، مولا تو اتنا بڑا رب ہے، پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے ہمارا مولا کہ جس تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتے ہوئے فرعون نمرود کے داغتے ہوئے آگ سے تو نے حضرت ابراہیم کو محفوظ فرمایا ہے، اس کی حفاظت فرمایا ہے۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں مولا بچانے والا تو ہے، حضرت ابراہیم کو داغتے ہوئے انگار سے حفاظت فرمانے والا تو ہے۔ اے پروردگار خانہ کعبہ کی ابابیل کے ذریعے حفاظت فرمانے والا تو ہے۔ اے میرے مالک حضرت اسماعیل کو کی حفاظت فرمانے والا تو ہے۔ اے میرے خالق حضرت موسیٰ کو بچانے والا تو ہے۔ اے خالق کائنات تو اہل فلسطین کی مدد فرما مولا، تیرے لشکروں میں کسی لشکر کی کمی نہیں ہے مولا، تو اگر چاہے تو مولا اہل فلسطین کو فتح عطا فرما سکتا ہے مولا، تو اپنے حبیب کے صدقے میں فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اے میرے مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں معصوم بے قصور فلسطینیوں کی مدد فرما مولا، بے قصور یہ ستائے جا رہے ہیں مولا، یہ مارے جا رہے ہیں پروردگار، یہ قتل کیے جا رہے ہیں مولا، یہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں پروردگار، یہ اپنی جوانی کو لٹا رہے ہیں مولا تعالیٰ، یہ اپنے عورتوں کی قربانی دے رہے ہیں پروردگار عالم، تو اپنے حبیب کے صدقے میں مولا مجاہدین اسلام کی مدد فرما دے، مجاہدین فلسطین کی مدد فرما دے مولا، ان کی شہادتوں کے صدقے میں مولا یہ مقدس فلسطین کی سرزمین
مسجد اقصی یہ نبیوں کی سرزمین ہے مولا، یہ انبیاء کی مقدس سرزمین ہے مولا، تو نے اس مقدس زمین کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی سواری آسمان پر جب معراج کو گئی ہے تو مولا مسجد اقصی سے یہ آسمان کی طرف بلند ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے، یہی وہ مسجد اقصی ہے مولا جو تیرے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت فرمائی ہے مولا، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ پروردگار عالم مسجد اقصی کی حفاظت فرما مولا، خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کی جس طرح تو نے ابابیل کے ذریعے حفاظت فرمائی ہے مولا، تو اہل فلسطین کی حفاظت فرما، مسجد قدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ان شہیدوں کا واسطہ مولا، ان نیکوکاروں کا واسطہ، ان نبیوں کا واسطہ، اے اللہ اے میرے پروردگار اہل فلسطین کی مدد فرما دے، رحمت للعالمین کا واسطہ مولا، رحمت للعالمین کے صدقے میں اہل فلسطین کی مدد فرما دے مولا تعالیٰ، ان شہیدوں کو بچا لے مولا تبارک و تعالیٰ، ان کے مقام کو بلند فرما مولا، انہیں فتح عطا فرما مولا، انہیں کامیابی عطا فرما مولا، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے مولا، انہیں اسرائیل کے حملوں سے محفوظ فرما دے مولا، اپنے اسلامی لشکروں میں سے کوئی ایک لشکر ان پر مسلط فرما دے مولا، اہل بدر پر تو نے ننگی تلواروں کے ذریعے فرشتوں کو بھیج کر اہل بدر کو کامیابی عطا فرمائی تھی مولا تعالیٰ، تو اہل فلسطین کو اہل بدر کی طرح کامیابی عطا فرما دے مولا، اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے خون کو رائگا نہ جانے دے پروردگار، مسجد قدس کی مسجد اقصی کی حفاظت فرما مولا، تمام مسلم ممالک کو رجوع اس طرف ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل فلسطین کے مدد کے لیے آگے آنے کی توفیق عطا فرما، اہل اسلام کی مدد کے لیے آگے آنے کی جو ہے مولا توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے میں مولا معصوم مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے مولا، کرم فرما مولا، رحم فرما پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے میں مولا فلسطینیوں کو فتح و نصرت عطا فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں درود شریف کی محفل رکھیں، نبی پاک اور ختم قرآن کریں، آیت کریمہ کا کہ دستر بچھائیں اور قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھیں اور قنوت نازلہ پڑھ کر اسرائیل کی تباہیوں، اسرائیل کو مولا دعا کریں کہ اسرائیل کو تباہ و تاراج فرما دے اور فلسطینیوں کو فتح عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ۔